ووضع الکتاب، اور کتاب رکھ دی جائے گی. کتاب سے مراد لفظی معنی کیا ہوتا ہے کتاب کا؟ لکھی ہوئی چیز. گویا جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ سب لکھا ہوا موجود ہوگا وہاں، نامہ اعمال. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو تم دیکھو گے مجرموں کو. مجرم کافر مشرک منافق نہیں کہا گیا، مجرم جرم کیسا بھی. مشفقین، ڈر رہے ہوں گے، ڈرنے والے. جیسے کسی کا بھی ٹیسٹ واپس ملتا ہے تو اس وقت اس کا حال چاہے اچھا بھی کیا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ خوف زیادہ ہوتا ہے. مما فیہ، کس چیز کا خوف ہوگا؟ اس سے جو اس میں ہے. کس میں؟ نامہ اعمال میں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہے افسوس ہم پر، ہے خرابی ہماری، اے حسرت ہماری. ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو؟ کیا ہے اس کتاب کو؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہیں چھوڑتی چھوٹی چیز اور نہ بڑی، یا نہیں چھوڑی اس نے کوئی چھوٹی اور نہ بڑی، یعنی چھوٹا یا بڑا عمل. الا احصاها، مگر یہ کہ اس کو لکھ رکھا ہے. یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہر چھوٹے بڑے عمل کو لکھ رکھا ہے. چھوٹا کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں جیسے اسمائل کرنا یا کہکا لگانا، یعنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے جو ہمارے ایکشن ریئیکشنز، بعض اوقات خاموش، جیسے آنکھ کا اشارہ، بھووں سے اشارہ، سر جھٹکنا، کندھے جھٹکنا، گردن موڑنا، یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا کوئی باقاعدہ نام نہیں ہوتا جن اعمال کا، یہ سب بھی لکھے ہوئے ہوں گے کہ کس نے کیا کیا کیا. ہم کتنی دفعہ غور کرتے ہیں اپنے ایسے اعمال پر، ایسے ایکشنز پر. ہمارا ہر وہ عمل جس کا کسی نہ کسی پر کوئی اثر پڑ رہا ہو وہ سب لکھا ہوا ہوگا. بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں مثلاً ہمیں زور سے نہیں بولنا چاہیے، چیخ چلا کے شور نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ کوئی سو رہا ہے مثلاً، یا کوئی پڑھ رہا ہے، یا کوئی لکھ رہا ہے، یا کوئی اور کام کر رہا ہے. لیکن ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے اور ہم کیا کرنے لگتے ہیں. ہم بولے چلے جاتے ہیں، پتہ ہوتا بھی ہے، بیک آف مائنڈ تھوڑی ٹک ٹک ہوتی بھی ہے کہ دیکھو ایسا نہ کرو، پھر کہتے ہیں سو واٹ. سارے ہی ایسے کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی تعویل کر کے اپنے آپ کو تسلی دے کے وہ کیے جاتے ہیں غلط کام. کوئی بھی اور ایکشن سوچے، اور کون سی چیزیں. مثال کے طور پر آپ کلاس میں بیٹھے اور آپ لکھنے کی بجائے اپنے پین سے کوئی تصویر بنا رہے ہیں. اب دیکھنے میں تو یہ آپ کا پرائیویٹ ایکشن ہے جو آپ دل چاہے کریں، چوائس ہے آپ کے. من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، کرنے کے وقت جو کام کرنا چاہیے وہ کریں یا نہ کریں. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھ کر دوسرا بھی توجہ چھوڑ دیتا اور وہ بھی غافل ہو جاتا ہے. تو گویا ہم نے اپنے ایک ایکشن سے دوسرے کو بھی ساتھ انوالو کر لیا. یہ کیا صغیرہ ہے، بظاہر دیکھنے میں کیا ہے، اسکریبل کر رہے ہیں، صغیرہ ہے، لیکن وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہوگا کہ کس وقت میں کیا کر رہے تھے. رویے، ایٹیٹیوڈ، انداز، اسٹائل، شخصیت، پرسنالٹی، سب کچھ، پسند ناپسند، نیتیں، ارادے. اور کبیرہ بھی. کبیرہ سے مراد بڑے بڑے کارنامے یا بڑے بڑے اچھے کام اور بڑے بڑے برے کام بھی، یا کبیرہ گناہ بھی مراد ہے اس سے. صغیرہ سے مراد بعض نے صغیرہ گناہ لی اور کبیرہ سے کبیرہ گناہ، اور بعض نے صغیرہ سے مراد عام عمومی چھوٹی چھوٹی حرکتیں اور کبیرہ سے مراد بڑے بڑے کام، قابل ذکر کام جس کو کہتے ہیں آپ. اور پھر ان کی آگے قسمیں ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں. تو کتاب نے تو سب کچھ لکھا ہوا ہے. الا احصاها، احصا جو ہے یہ زیادہ بلیغ ہے کس سے؟ لکھنے سے، کہ اس نے اس کو سمیٹ رکھا ہے، گن کے رکھا ہوا ہے. احصاء میں کاؤنٹنگ بھی آتی ہے، گن گن کے لکھا ہوا ہے یہ کون سا عمل کتنا ہے، کتنے بڑے بڑے کارنامے اور کتنے چھوٹے چھوٹے کام، کتنی دفعہ کون سا کام کیا. پہلے تو یہ چیزیں بڑی مشکل ہوتی تھی، لیکن اب تو انسان نے ریکارڈ جمع کرنے کے مختلف ایسی مشینیں ایجاد کر لی ہیں کہ اس میں مثلا اگر آپ اپنے ٹیکسٹ میں یہ گننا چاہیں کہ کتنے ڈاٹس آپ نے ڈالے تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا. آپ کا کمپیوٹر ورڈ کاؤنٹ بتا دیتے. یہ تو بڑا معمولی سی بات ہے کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہو کتنے لفظ ہیں، کتنے حروف ہیں، کتنی لائنیں ہیں، کتنے پیراگراف ہیں، کتنے پیجز ہیں، سب پتہ چلتا ہے. تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ریکارڈنگ کا انداز اور انتظام تو ایسا ہے کہ جس میں کچھ بھی نہیں چھٹا ہوا. نہ صرف یہ کہ لکھا ہوا بلکہ شمار بھی کیا ہوا ہے.
احصاء شمار کرنے کو کہتے ہیں. احصاہا ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ پالیں گے جو بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا سامنے. اپنے ہر عمل کو اپنے سامنے پائیں گے. دنیا میں کتنی چیزیں ہم چھپ چھپ کے کرتے ہیں، جھوٹ بول کر غلط جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، لیکن وہاں تو نہیں چھپ سکے گا کچھ بھی. ماں باپ سے چھپا لیتے ہیں، بڑوں سے چھپا لیتے ہیں، کسی ایسے خیر خواہ سے دوست سے جو ہمیں منع کرنے والا ہو کہ یہ نہ کرو، اس سے چھپ جاتے ہیں. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، دنیا میں کوئی آپ کو نہ بھی کیچ کر سکے، نہ پکڑ سکے، لیکن وہاں تو سب کیا سامنے آئے گا. اور یہ جو لفظ ہے نا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اس کے بھی دو معنی. ایک تو یہ کہ جو کام کیا ہوگا اس کی جزا سامنے آئے گی، جیسا کام ہوگا ویسی جزا، کیونکہ عمل اور جزا میں مماثلت ہے. مثلا مال یتیم کھانے والے کا مال کس شکل میں آئے گا؟ آگ کے شعلوں کی شکل میں. چغل خور کے منہ میں کیا ہوگی؟ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر. کیا ہوگی؟ آگ کی لگام. کبھی سوچا ہم نے چغلیاں لگاتے وقت کہ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت منہ میں اپنی زبان نہیں ہوگی، آگ کی زبان ہوگی. مال زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ گنجا سام. اسی طرح نیک عمل ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، نیکی بھی اسی طرح سامنے آئے گی. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یعنی ایک ہے عمل کی جزا سامنے آئے گی، اور دوسرا یہ کہ عمل مخصوص شکلوں میں سامنے آئے گی. اب بھی آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں نا وہ ہمارے چہروں پہ آتا ہے یا نہیں. ہر شخص کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ کون کیا ہے یا نہیں، اور وہ پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کے چہرے سے ہو جاتی. چہرہ نہیں چھپا سکتا کوئی. آپ کے خیالات کیا ہیں، آپ کے رجحانات کیا ہیں، آپ کس قسم کے انسان ہیں. ہر شخص دنیا میں بھی اپنا ایک امیج بنائے ہوئے. ہم وہ نہیں ہیں جو ہم اپنے بارے میں خود سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. ہر شخص اپنے بارے میں کسی نہ کسی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے. مثلا کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ ہمارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت نیک ہے اور بہت اچھے ہیں. ہم تو سب سے اچھے ہیں، بڑے خیر خواہ ہیں، بڑے کائنڈ ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچوں کا فیس اور طرح ہوتا ہے، اور جو بڑے ہوتے جاتے ہیں فیس چینج ہونے لگتا ہے. صرف یہ نہیں کہ نقش و نگار میں فرق آتا ہے، وہ ایک امپریشن بننے لگتا ہے. جی ہم اپنے بارے میں اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہمارا اخلاق بہت اچھا ہے، اور ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہم بہت عقل مند ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، اور ہماری نیت بڑی اچھی ہے. یہ تو ہر وقت زوم رہتا ہے. بالکل. اب دیکھیے کہ جن لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا یا نیکی کا کانسیپٹ ہی نہیں، وہ بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ میں کوئی برا انسان ہوں. چور ڈاکو بھی اپنے آپ کو برا نہیں سمجھتا، کیونکہ جس دن کسی کو یہ احساس ہو جائے نا کہ وہ غلط کر رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو توبہ کرے گا. کیونکہ توبہ ہوتی ہی اس وقت ہے جب انسان اپنی غلطیوں کو مان جاتا ہے. جب غلطیوں پہ کوئی اڑ جائے نا پھر توبہ نہیں ہوتی، پھر اصلاح نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی نفسک. نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے. اور گناہ کیا ہے؟ جو دل میں کھٹک جائے، اندر کا سینسر بول اٹھے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تمہیں ناپسند ہو کہ یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. جو بات آپ لوگوں سے چھپ چھپ کے کر رہے ہیں، جو کام آپ لوگوں سے خفیہ ہو کے کر رہے ہیں، اور آپ کو اندر سے خوف بھی ہوتا ہے کہ پتہ چل گیا تو میرا تو پول کھل جائے گا، میری تو اصلیت سامنے آ جائے گی. یہی تو گناہ ہے. تو انسان وہ نہیں جو اس نے خول چڑھایا ہوا ہے، انسان وہ ہے جو اس کے حقیقی عمل ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا اور نہ کرے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. دنیا میں بھی آپ دیکھیے دوا شافی میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہمیں جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، ہماری اپنی وجہ سے آتی، اور بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور آخرت میں بھی انسان کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ ڈیزرو کر رہا ہوگا، وہ اس کے اپنے اعمال ہوں گے. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، حالانکہ وہ چاہے تو کر سکتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ کر نہیں سکتا، وہ جس کے ساتھ جو جی چاہے کر دے، لیکن وہ ایسا کرتا نہیں.
وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہے نہیں، انتہا درجے کا انصاف پسند ہے، عادل ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ دنیا میں جب کسی پر کوئی تکلیف آتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ وائی می. دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہیں؟ کہ خدا نہ خواستہ اس پر اللہ نے ظلم کر دیا. حالانکہ وہ ظالم نہیں ہے، وہ نہیں ظلم کرتا. تو یہ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اس کے سامنے آتے ہیں، یا پھر یہ کہ مومن کے حق میں تکلیف اس کے لیے ایک آزمائش ہوتی، امتحان ہوتا ہے اور وہ اس کو سمجھتا ہے. ہم سب کو سوچنا ہی چاہیے کہ کیا ہم اس کے لیے پریپیئرڈ ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں چھوٹا یا بڑا یہ سب پھر اپنے سامنے دیکھیں. عقل مند اس دن کے آنے سے پہلے ہر روز اپنا حساب کرتا ہے. یہیں سے تبدیلی آتی، یہیں سے مزاج میں، اخلاق میں، عادات میں، اعمال میں، ہر چیز میں تبدیلی آتی. جب یہ ریئلائزیشن ہوتی کہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں، یہ کافی نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، پورا عدل کرے گا، تو یہ صرف خود سے جزا دینے کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ لوگوں کو لوگوں سے بھی بدلہ دلوائے گا. وہاں بھی قصاص ہوگا. جس رب نے دنیا میں قصاص کا قانون بھیجا ہے وہ رب قیامت کے دن بھی پورے بدلے دلوائے گا. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے. جابر بن عبداللہ ایک صحابی ہیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کے پاس ایک ایسی حدیث ہے جسے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. تو میں نے ایک اونٹ خریدا اور اس پر کجاوا کسا، کیونکہ ننگے اونٹ پہ نہیں سواری کر سکتے اس طرح دور کی. اور 1 ماہ کے سفر کے بعد شام پہنچا. ایک حدیث سننے کے لیے ایک نیا اونٹ خریدا اور اس پر پورا انتظام کر کے پورا 1 مہینہ سفر کیا. اسی لیے ان لوگوں کو علم کی قدر تھی اور اس پر عمل بھی کرتے تھے. ہمیں چونکہ پکی پکائی پلیٹ مل جاتی، جان لیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد رکھ دیتے ہیں. تو وہ جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ شخص عبداللہ بن انیس تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے دروازے پہ پہنچا، دربان تھا. میں نے اس سے پیغام بھجوایا کہ میں جابر ہوں اور آیا ہوں. جب انہیں پتا چلا کہ صحابی رسول آئے، یہ صحابی ہیں جنہیں خود ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سننے کو نہیں ملی تھی، تو وہ پھر اس شخص سے جا کے ڈائریکٹ سنتے جنہوں نے آپ سے ڈائریکٹ سنی تھی. تو وہ بہت خوشی سے کپڑے گھسیٹتے ہوئے باہر نکلے. فوراً جیسے ہوتا نا بعض اوقات کوئی اچانک عزیز دوست آ جائے تو ہم اس وقت یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ اس کو ڈرائنگ روم بٹھا کے خود کپڑے تبدیل کرنے چلے جائیں. جس حال حلیے میں بھی ہوتے ہیں کپڑے گھسیٹتے آ جاتے ہیں. اینی ویز تو وہ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ کپڑے گھسیٹتے ہوئے باہر آ گئے اور ہم دونوں گلے ملے. میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے پاس قصاص سے متعلق ایک ایسی حدیث ہے جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا. مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہوا کہ اس حدیث کے سننے سے پہلے میرا یا آپ کا انتقال نہ ہو جائے، کہیں میں نہ مر جاؤں اور کہیں آپ نہ مر جائے، اور یہ علم کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے پہنچنے سے رہ جائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے، یعنی دین کی تبلیغ تو انہوں نے کی ہی، لیکن کچھ لوگ اس کام میں جم لگ گئے کہ جو کچھ انہوں نے آپ سے سنا تھا اسے آگے پہنچانے کے حریص ہو گئے. بہرحال تو آپ مجھے وہ حدیث سنائیے. تو انہوں نے فوراً ہی وہ حدیث سنائی. اور وہ حدیث کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا اس حال میں کہ وہ عریاں، ننگے بدن، ننگے پاؤں، غیر مختون اور بہم ہوں گے. با ہا میم، بہم. میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ بہم کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ کپڑے نہیں ہوں گے، ختنے نہیں ہوں گے، لیکن بہم کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا بہم کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا، ہاتھ میں کچھ لیا ہوا نہیں ہوگا، کوئی بیگ بستر نہیں ہوگا. دنیا میں تو جب ہم سفر کرتے ہیں کہیں اور جاتے ہیں تو ایک ایک چیز کا خیال رکھ کے جاتے ہیں، لیکن آخرت کے سفر پر ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو ایسی آواز کے ساتھ بلائے گا جس کو قریب اور دور کے سب لوگ سن سکیں گے یکساں طور پر. اللہ تعالیٰ سب کو پکاریں گے، بلائیں گے اور فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، میں ہوں حاکم، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں حاکم. کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں داخل نہ ہو سکے گا کہ اس کا اہل جنت میں سے کسی پر کوئی حق ہو اور میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں. یعنی جہنم میں جانے سے پہلے اگر
جنت والوں میں سے کسی کا اس نے کچھ دینا ہے، کوئی حق دینا ہے، کوئی مال دینا ہے، یا کوئی اور چیز جو اس کے دینے کی تھی، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جہنم میں جائے اور وہ حق اس جنتی کو دے نہ دے. اور اسی طرح کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ اس پر اہل جہنم میں سے کسی پر کوئی حق ہو اور میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں. کہ بھلے کوئی شخص جہنم میں جانے والا ہے، لیکن اگر کسی جنتی نے اس کا حق مارا ہوا ہے تو جنتی سے وہ اس جہنمی کو دلوا دیا جائے گا. حتیٰ کہ اگر کسی کا ایک تھپڑ مارنے کا حق ہو، ایک تھپڑ مارنے کا حق، تو وہ بھی اسے دلا دیا جائے گا. راوی نے کہا، ہم نے عرض کی کہ حق کس طرح دلایا جائے گا؟ یعنی وہ تھپڑ مارے گا اس کو وہاں کھڑا ہو کے، جنتی جہنمی کو یا جہنمی جنتی کو؟ لوگ ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے لگیں گے؟ نہیں، وہاں کوئی اور چیز، یا اگر کسی نے کسی کا مال چرایا ہوگا یا مال مارا ہوگا یا خیانت کی ہوگی یا اور اسی طرح کوئی کام کیا ہوگا، تو اس وقت وہ کیا کرے گا؟ تو چیزیں واپس لا کے دے گا، اچھا ٹھہرو میں لے آتا ہوں، وہ جہاں میں نے رکھی تھی میں نکال لاتا ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں کر سکے کہ وہ تو سب ختم ہو گیا، پناہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ حق کیسے دلایا جائے گا جبکہ ہم سب اس حال میں آئیں گے کہ برہنہ پاؤں برہنہ جسم غیر مختون ہوں گے اور ہمارے پاس کوئی بھی چیز نہ ہوگی. تو آپ نے فرمایا حقوق نیکیوں اور برائیوں کی صورت میں ادا کیے جائیں گے.